لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام بعض اوقات استطاعت کے باوجود قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں۔ یہ مرزا جیلمی کی طرف سے اتنی بڑی کہانی اور گپ ہے کہ مرزا جیلمی یہ حوالہ ان الفاظ کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ سے ثابت نہیں کر سکتا۔ حوالہ تو دے دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ استطاعت کے باوجود شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ بھئی کہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے؟ اس کا حوالہ پیش کرو، دکھاؤ۔ ویسے تم سکین دکھاتے ہو پورے جو وہ اس کے باقاعدہ تصویریں بنا دکھاتے ہو کہ یہ حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر ان تصویریں میں کس قدر یہ ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی اہل علم پر واضح ہے۔ یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کیا کرتے تھے، یہ ذرا نکال کے دکھاؤ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ۔ بالکل یہ دنیا کی ایسی گپ اور جھوٹ اور کہانی اس نے مرزا نے سنائی ہے کہ جس کو یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں امام بیہقی نے یہ روایت ذکر کی ہیں، لیکن ان روایات کو ذرا اس کی سند کو چیک کریں۔ جب میں نے اس کے سامنے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والا واقعہ بیان کیا تھا تو اس نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اس روایت کے اندر امام سفیان ابن عیینہ مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور دوسرا راوی اس میں اسماعیل بن ابی خالد ہے، اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے، جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی، لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں۔ تو ان روایتوں کو ذرا نکال کے دکھاؤ نا سنن کبریٰ بیہقی سے۔ ان روایات کے اندر بھی وہی سفیان ابن عیینہ ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور اسماعیل بن ابی خالد ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ تو ان روایات کو اگر صحیح بھی مانا جائے تو تب بھی ان تمام روایات اور آثار کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی اور ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی، تو جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ تو اس کے لیے حکم ہے کہ جس نے استطاعت پائی اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کی۔ جو ہے نا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں سوائے حنفیوں کے، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے نزدیک یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری کہانی مرزا نے یہ کروائی ہے قربانی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ قربانی کرنا باقی تمام مکاتب فکر کے ہاں سنت ہے، صرف حنفیوں کے ہاں واجب ہے، اور باقاعدہ اس نے گنا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں، شافیوں کے ہاں، مالکیوں کے ہاں، حنبلیوں کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں قربانی کرنا سنت ہے، صرف اور صرف حنفیوں کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہ جو مرزا نے بات کی ہے یہ کتنی بڑی کہانی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی اس کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 162 اور 163 سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ابن تیمیہ نے یہ ساری بحث ذکر کی اور بحث ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے صفحہ 162 پہ وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهَا أَيْضًا، کہ باقی رہ گیا قربانی، تو ظاہر یہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور صفحہ 163 پہ لکھا ہے وَقَدْ خَرَجَ وُجُوبُهَا قَوْلًا فِي مَذْهَبِ احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا مذہب بھی یہی نکلتا ہے کہ قربانی واجب ہے، وہو قول ابی حنیفہ تھا، اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مذہب مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا جو مذہب ہے اس میں سے ایک قول یہی ہے، او ظاہر مذہب مالک، یا یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کا جو ظاہر مذہب ہے وہ بھی قربانی کے وجوب ہی کا ہے، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ ابن تیمیہ نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے اس میں ایک قول، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف، اور ابن تیمیہ نے اپنا مختار بھی یہ بتا دیا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور غیر مقلدین وہابیوں کے علماء کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں کہ جس میں وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، اگرچہ سارے وہابی نہیں مانتے لیکن وہابیوں کے علماء بھی اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر گئے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے، کیونکہ قربانی کے وجوب کے واضح دلائل موجود ہیں۔ قربانی کرنا یہ استطاعت
رکھنے والے مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری ہے۔ اب مرزا جرمی نے صرف چونکہ حنفیوں کی مخالفت کرنی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے حنفیوں کا موقف جو ہے وہ صحیح ثابت نہ ہو جائے، تو اب اس کو جناب وہ دلائل کو تروڑ مروڑ کے اس نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بحمد تعالیٰ بالکل واضح قرآن و سنت سے اس پر دلائل موجود ہیں کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وَانْحَرْ، انحر صیغہ امر ہے، اور اصول یہ ہے کہ مطلق الامر يدل على الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، جہاں مطلقاً امر آ جائے، حکم دیا جائے کسی کام کا، تو مطلقاً امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، وجوب پہ دلالت کرتا ہے، جبکہ قرینہ صارفہ موجود نہ ہو۔ قرینہ صارفہ اگر موجود نہیں ہے تو مطلقاً امر جہاں آئے گا وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں اس آیت میں صیغہ امر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث طیبات بھی کتنی موجود ہیں جس میں صیغہ امر موجود ہے۔ مثلاً صحیح بخاری میں 5500 نمبر حدیث ہے، 5500، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہ اخری، جو نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے اسے چاہیے فلیذبح، یہ بھی صیغہ امر ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرے، دوسرا جانور ذبح کرے۔ یہ صیغہ امر نے بتا دیا کہ قربانی جو ہے وہ صرف محض سنت اور مستحب نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 3123 نمبر اور مستدرک حاکم میں 7727 نمبر حدیث ہے۔ امام حاکم نے، امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اور دوسری حدیث میں لفظ یہ ہے من کان لہ سعہ، جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، اور جو وسعت اور گنجائش پائے یعنی صاحب استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں یہ وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے، اور اس کا نام یہ ہے کہ باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، قربانیوں کے واجب ہونے کا بیان، اور قربانی کے واجب ہونے کا بیان اس کے تحت حدیث لے کے 2788 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ و عطیہ، اے لوگو ہر گھر والوں پر سال میں ایک اضحیہ یعنی قربانی اور عطیرہ لازم ہے ان پر کہ وہ یہ اس کو کریں۔ عطیرہ یہ شروع میں رجب کے مہینے میں ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا جس کو رجبی اور عطیرہ کہا جاتا تھا، یہ وہ عطیرہ بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن قربانی کا حکم اسی جگہ پہ باقی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا اہل خانہ کے اوپر واجب ہے، اور اس کے علاوہ کتنی احادیث موجود ہیں جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اور پھر جس انداز سے قربانی کے جانور کے اوصاف اہتمام کے ساتھ بیان کیے گئے کہ اس میں یہ عیب نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا اس بات کا بالکل بین اور واضح ثبوت ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اگر محض مستحب یا صرف سنت ہوتا تو اس قدر اس کا اہتمام اور جانور کے اوصاف بیان نہ کیے جاتے۔ یہ پورے اوصاف بیان کرنا بھی ایک گویا کہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ بحمد تعالیٰ قرآن و سنت سے اس پر دلائل موجود ہیں۔